أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور شیطان کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ یہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔ میں نے نہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناؤں۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا، ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا۔ چنانچہ مشرکین پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے۔ ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ سامعین، محترم حضرات اور میرے دینی بھائیوں، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ ان آیات میں کیا بیان کیا گیا، ابھی آپ نے تلاوت سنی، ترجمہ سنا، اب ان آیتوں کا لب لباب آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق بڑھے، قرآن فہمی، قرآن میں تدبر و تفکر اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور داعیہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ وہ روز اولی سے انسان سے حسد رکھتا ہے، اس لیے جو بھی انسان اس کے پھندے میں پھنستا ہے وہ آخرت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ پس عقل مند وہ ہے جو ہوشیار رہے اور اس کی چالوں سے بچ جائے، اور وہ لوگ تو بڑا ہی غضب ڈھاتے ہیں جو رحیم و شفیق رب کو چھوڑ کر اس دشمن خدا کو اور اس کی ذریت کو اپنا خیرخواہ سمجھتے ہیں اور سرپرست بناتے ہیں۔ ان آیتوں میں کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جو
غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہو اور اپنے کو بہتر سمجھتے ہو، یہ تمہارے ازلی دشمن شیطان کی تصویر کا نتیجہ ہے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، پھر اس کے سامنے میں کیوں جھکوں؟ تم بھی غریب مسلمانوں پر کچھ اسی قسم کا تفوق جتلاتے ہو، حالانکہ تمہیں اپنے دشمن کی روش چھوڑ کر فرشتوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، جنہوں نے بے چوں چرا حکم الہی کی تعمیل کی تھی۔ بہرحال ان آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اپنے ازلی دشمن شیطان کی پیروی مت کرو، اس کو اور اس کے چیلوں کو دوست مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں سنو اور ان سے رشتہ جوڑو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو سرپرست بناتے ہیں، وہ اپنے لیے بہت برا بدل تجویز کرتے ہیں۔ دوسری بات، شیاطین اور مشرکین کے دوسرے جھوٹے سہارے سب اللہ تعالیٰ کے بے بس بندے ہیں۔ کائنات کی تخلیق میں ان کی کسی طرح کی شرکت میں، پھر وہ خدائی میں ساجدار کیوں کرو گے اور ان کی عبادت کیسے روا ہو گئی؟ تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ مشرکین کے معبود آڑے وقت میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، پھر قیامت کے دن بھی جبکہ مشرکین مدد کے زیادہ سے زیادہ محتاج ہو، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، پھر مشرکین کس امید پر ان کو پوجتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بیان کی گئی کہ شرک انجام بھیانک ہے، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے مگر شرک کی معافی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس گناہ سے بچو، اس سے توبہ کرو۔ یہ 4 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات یہ کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تاکہ تمام مخلوقات کا انقیاد ظاہر ہو اور آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکے۔ پس انہوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی بڑائی کا برملا اعتراف کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا اور گھمنڈ میں آ گیا، کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں، پھر میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ یہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کے حکم عدولی کی۔ ابلیس چونکہ فرشتہ نہیں تھا جو معصیت سے معصوم ہوتے ہیں، وہ فرشتے ہیں، اور یہ معصومیت سے معصوم نہیں تھا، معصیت سے معصوم نہیں تھا، اس لیے اطاعت سے باہر ہو گیا۔ جنات انسانوں کی طرح با اختیار مخلوق ہے، انہیں پیدائشی فرما بردار نہیں بنایا گیا، بلکہ کفر و ایمان، طاعت و معصیت پر ان کو قدرت دی گئی۔ چنانچہ ابلیس نے خود اپنے اختیار سے فسق و عصیاں کی راہ اختیار کی اور حکم خداوندی سے روگردانی کی۔ کیا اب بھی تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ شیطان اور شیطان کی ذریت تمہارے دشمن ہیں؟ تم کیا غضب کرتے ہو کہ رب رحیم کی جگہ شیطان لعین اور شیطان زادوں کو اپنا کارساز اور چارہ ساز بناتے ہو، جن کا کام ہی تمہیں بھڑکانا اور ضرر پہنچانا ہے۔ برا ہاتھ لگا ظالموں کے بدن، دیکھو یہ ظالم خدا ناشناس کیسے احمق ہے کہ کارساز سمجھنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو، اور یہ بجائے ان کے ابلیس اور اس کی ذریت کو کارساز بنائے ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، غیر اللہ کی عبادت کسی بھی اور کہیں بھی کبھی بھی جائز نہیں رہی۔ سورۃ الانبیاء میں حق تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔ وہ سجدہ جو کرایا گیا وہ انقیاد و اطاعت کی علامت تھا، اور ایسا سجدہ گزشتہ امتوں میں جائز تھا، جیسے سجدہ تحیہ سلامی کا سجدہ جائز تھا۔ ہماری شریعت میں غیر اللہ کے لیے ہر قسم کا سجدہ حرام کر دیا گیا، اور سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں میں سے جو زمین پر رہتے تھے انہی کو دیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں واقعہ متعدد جگہ آیا، مگر کسی جگہ کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ حکم صرف فرشتوں کے لیے تھا، بلکہ یہاں صراحت ہے کہ
ابلیس کو بھی یہ حکم تھا۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ سجدے کرنے کا حکم ملائکہ کے علاوہ دیگر مخلوقات کو بھی دیا گیا تھا۔ فرشتوں کا تذکرہ ہر جگہ اس لیے کیا گیا کہ وہ اس وقت کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق تھے، اس لیے جب ان کو حکم ہوا تو دیگر مخلوقات کو بدرجہ اولی ہوگا۔ ابلیس یہ جنات میں سے تھا، یہ کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ یہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ وہ فرشتہ تھا، وہ فرشتہ بھی کیسا کہ معلم الملکوت، یہ کہ فرشتوں کا استاد، یہ خیال اسرائیلی روایات کی بنا پر پیدا ہوا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان روایات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں سے بہت سی روایات کا حال اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ان میں سے کچھ تو قطعاً غلط ہے کیونکہ وہ قرآن کی قطعی نصوص کے خلاف ہے۔ یہ بات ابن کثیر میں انہوں نے بیان کی، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس لمحہ بھر کے لیے بھی فرشتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ناس کرے جو یہ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ وہ جن تھا، کان من الجن۔ ابلیس کی مثل بتلانا مقصود ہے کہ جناتوں میں سے تھا۔ یہاں اس بات کو بھی متوجہ کرنا ہے کہ ابلیس نے حکم کیوں نہیں مانا، وجہ بتلائی گئی چونکہ ابلیس جن میں سے تھا، فرشتہ نہ تھا، اس لیے اطاعت سے باہر ہو جانا اس کے لیے ممکن ہوا۔ فرشتہ ہوتا تو یہ بات ممکن نہ ہوتی، کیونکہ فرشتے فطرتاً مطیع و فرما بردار ہوتے، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے۔ انسان کے موری سے اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جنات کے موری سے اعلیٰ جان ہے۔ ابلیس جان کی نسل میں سے ایک ملعون شخص ہے، جیسے بنی آدم میں فرعون اور شداد، نمرود، ابو جہل سرکش افراد ہوئے۔ ابلیس یہ اس کا قطعی وہ اس کا صفتی نام ہے، اور علم اس کا جو نام ہے، اس کا جو علم ہے ذاتی نام ہے وہ عزازیل ہے۔ شیطان بھی اس کا وصفی نام ہے جس کے معنی ہے سرکش۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، یہ سرکش ہو گیا۔ اسی وقت سے تمام جنات نے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، کیونکہ جنات میں مومن بندے بھی تھے، انہوں نے نہ پہلے حکم عدولی کی تھی اور نہ آج کرتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں بعض مومن ہیں نیک، اسی طریقے سے جنات میں بھی یہ سلسلہ ہے۔ اور یہاں ذریت کے معنی نسل اور اولاد کے ہیں کہ توالد و تناسل کا یہ سلسلہ جس طرح انسانوں میں جنات میں بھی ہے، البتہ فرشتوں میں یہ سلسلہ نہیں۔ اس لیے بات یہ طے ہے کہ ابلیس کی بھی اولاد ہے، مگر جنات میں اولاد کی کیا صورت ہے یہ بات معلوم نہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ کہ ابلیس کی تمام نسبی اولاد کے لیے کافر و شیطان ہونا ضروری نہیں۔ جس طرح انسانوں میں آزر کا بیٹا ابراہیم ہو سکتا ہے، اسی طرح ابلیس کی اولاد بھی مسلمان ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ابلیس کی اولاد وہ سب ابلیس ہی کی طرح ہو۔ اس صورت میں اولاد ابلیس کی ذریت نہیں ہوگی، اگرچہ ابلیس ہی کی اولاد ہوگی، لیکن اس کو ابلیس کی ذریت اسی طرح نہیں کہا جائے گا جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلی انہ عمل غیر صالح، کہ وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں، جبکہ وہ ان کا حقیقی بیٹا تھا۔ بہرحال یہاں یہ باتیں آ گئی۔ ابلیس شیطان اکبر ہے اور دیگر شیاطین یہ اس کے چھوٹے شیاطین ہیں۔ قیامت تک مہلت صرف اسی شیطان اکبر کو ملی، تمام شیاطین کو، یہ تمام جنات کو یہ مہلت نہیں ملی، وہ انسانوں کی طرح مرتے اور جیتے ہیں۔ یہاں شیاطین کو دوست، کارساز اور سرپرست بنانے کا جو مطلب ہے اس آیت میں بتلایا گیا کہ یہ شیاطین کو اور شیطان کے چیلوں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی اللہ کے احکام اور اس کی ہدایات کو چھوڑ کر شیاطین الانس والجن کے احکام کی پیروی کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے، ان کا منشا پورا کرے۔ قرآن کریم میں اس کو طاغوت کی پیروی کرنا بھی کہا گیا، یعنی بدی شرارت کے یہ سرغنے ہیں، یہ ان کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ بھی در حقیقت ان شیاطین کو اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ اگرچہ آدمی زبان سے ان کو شریک نہ مانتا ہو بلکہ زبان سے لعنت بھیجتا ہو، مگر اس کی چال ڈال اس کے انہی کے اوامر کی، شیطان کے اوامر ہی کی پیروی کرتا ہو، تو یہ بھی شرک کرنے والا ہے، شرک کا مجرم ہے۔
سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 میں کہ جو لوگ اللہ کے احکام کے مقابلے میں علماء مشائخ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، ان کو رب مانتے ہیں، بتاتے ہیں، آج بہت سے نام نہاد مسلمان ایسے ہیں جو علانیہ شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں، مگر وہ احکام الہی میں پس وہ احکام الہی کو پس پش ڈال کر شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ عملاً شیطان کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو بیان کی گئی کہ شیاطین جن کو تم نے اپنا سرپرست اور چارہ ساز بنا رکھا ہے، یہ سب تمہارے ہی جیسے بے بس بندے ہیں۔ کائنات خداوندی میں کسی طرح کا ان کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین بناتے وقت ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا، نہ وہ اس وقت موجود تھے۔ کائنات کے خالق و مالک تنہا اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی اپنی مخلوقات کا نظم و انتظام چلا رہے ہیں، نہ ان کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی مشیر، نہ وزیر۔ سورۃ السبا آیت نمبر 22 میں ہے کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود مان رہے ہو ان کو پکارو، وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے، آسمان میں نہ زمین میں، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ یاد کرو وہ وقت جب حق تعالیٰ فرمائیں گے پکارو تم ان کو جن کو تم میرا شریک مانتے تھے، شیاطین الانس والجن، اور دوسرے معبودوں کو آواز دو کہ تم اس مصیبت کی گھڑی میں کہ وہ تمہاری مدد کر سکے۔ قیامت کے دن یہ منظر ہوگا، پس یہ مشرک پکاریں گے لیکن وہ جواب نہ دیں گے، ان کی کچھ مدد نہ کر سکیں گے، جس سے ان عابدین پر مایوسی چھا جائے گی اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ حائل کر دیں گے۔ اللہ فرما رہے کہ ان دونوں کے بیچ میں آگ کی خلیج، آگ کی آڑ پیدا کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے نزدیک بھی نہ جا سکے گا، کام آنا تو درکنار۔ یعنی یہ مشرکین اپنے جن خداؤں کو پوجتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں، ان کے آگے ماتھے ٹیکتے ہیں، یہ کسی بھی طرح ان کے کام نہیں آئے گے۔ چوتھی بات، مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹ کر لائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے میری بھی، تمام سننے والوں کی، تمام مسلمانوں کی۔ اور مسند احمد کی روایت میں کہ کافر 40 سالہ مسافت سے جہنم کو دیکھ لے گا اور یقین کر لے گا کہ وہ اس میں ضرور گرنے والا ہے، اور وہ جہنم سے بچ کر کوئی اور جگہ بھی نہ پائیں گے کہ کافروں کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن سے وابستگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام ہی امور میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے تمام جائز تمناؤں کو قبول فرمائے، فلسطینی بھائیوں کی مدد و نصرت فرمائے۔